السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 68 اور 69 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے اس دعویٰ کو رد کیا کہ وہ ابراہیمی ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہودی یا نصرانی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اصل ابراہیمی کون ہیں۔ فرمایا ان اول الناس بابراہیم، یقیناً ابراہیم سے زیادہ قربت والے للذین اتبعوا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی تابعداری کی۔ وہذا النبی، اور اب یہ نبی یعنی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اصل جو ابراہیمی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار، ان کو ماننے والے وہ لوگ ہیں جو اصل ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنین کا ساتھی ہے، دوست ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی توحید پر عمل کر رہے ہیں، جو دین ابراہیم پر چل رہے ہیں، یعنی میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیروکار، اللہ فرماتے ہیں یہ صحیح ابراہیمی ہے، اور اللہ ان کا حمایتی ہے، مددگار ہے، پشت پناہی کرنے والا ہے، ان کی حمایت کرنے والا ہے، حامی و ناصر ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے، اللہ فرماتے ہیں لو یضلونکم، کہ وہ آرزو رکھتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وہ چیز کی ان کے دل میں یہ ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون، اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، یعنی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ گمراہ کر دیں لوگوں کو، مسلمانوں کو، اصحاب رسول کو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا قطعاً نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ توحید پر ہیں، اللہ کی وحدانیت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ان کا حامی و ناصر ہوں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، جو اللہ کی مانتا ہے پھر اللہ بھی اس کی مان لیتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، مطیع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کتاب فرمان کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کے ناز اور نخرے جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے۔ اب دیکھیے ایک ماں کس قدر اپنے بچے کے، اپنی اولاد کے ناز نخرے اٹھاتی ہے، جس طرح ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جب یہ اس ماں، ایک ماں کی یہ محبت ہے، یہ دنیا کی محبت ہے، اور اللہ کی تو حقیقی محبت ہے۔ اور اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میرے حکموں پر لبیک کہہ رہے ہیں، اس پر چل رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر میں ان کا حامی و ناصر ہوں، ان کا مددگار ہوں۔ پھر میں ان کو زمانے میں پریشان، پیشمان، شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیارا محبوب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیروکار ہیں۔ اب وہ تمام لوگ جو توحید پر عمل کرتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں، وہ اصحاب رسول ہیں یا اس کے بعد والے تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، یا آج کا مسلمان ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا،
جس نے اپنے آپ کو توحید پر ڈال لیا، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں مانگتا، کسی کے آگے نہیں جھکتا، صرف سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، کسی آدمی کی غلط بات کو ماننا، اس پہ چلنا، یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جب یہ فرعونیت پہ آتے ہیں، اللہ کے دین کے خلاف بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، تو گویا یہ اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں۔ تو ان کی بات کو ماننا گویا شرک کے مترادف ہے۔ تو ہمیں اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، وقتی پریشانیاں اونچ نیچ آ جاتی ہیں، آتی رہتی ہیں، اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، جو ہمارے جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اصحاب تابعی، یا اللہ کے ولی، اللہ کے نیک لوگ، انہوں نے تو بہت بہت مصیبتیں برداشت کی ہیں، ظلم و ستم سہے ہیں، لیکن اللہ کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اللہ نے ان کا نام رہتی دنیا تک کے لیے زندہ کر دیا۔ انہوں نے انہیں مٹانا چاہا، شہید کر دیا، مٹانے کی کوشش کی، وہ ان کے جسم کو تو یعنی ختم کر دیا انہوں نے، لیکن ان کی جو عزت احترام، ان کا جو نام ہے، وہ اللہ نے رہتی دنیا تک بلند کر دیا۔ اور یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے توحید پر قربانی دی ہے، انہوں نے اللہ کی آیات پر قربانی دی ہے، اللہ کے احکام کو بلند کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتی ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بڑے مسائل، دیکھیں ہم یہ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے رستے پہ چلا، ان کی سی ہمیں بھی نعمتیں عطا کر۔ جب ہم نعمتوں کی خواہش کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں عمل بھی ان جیسا کرنا چاہیے کہ اللہ کا جو قانون ہے تاکہ وہ ہم پہ بھی لاگو ہو جائے، ہم بھی اللہ کے مقربین میں سے ہو جائیں، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں، میں ان کا ولی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر چلنا آسان کر دے، اور ہمارے جو کردار گفتار ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہو جائیں، ہمارے اعمال اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں، تبھی اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہوگا، ہمارا دوست ہوگا، اور دوست کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ جو مخلص دوست ہے وہ پھر اپنے دوست کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ جب اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر ہم رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں تو صرف محض اس بنیاد پر کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے احکامات، رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، پس پشت کر ڈال دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری جو کھوئے ہوئی جو ورثہ ہے، جو عمل ہے، جو اسلام ہے، جو ابراہیمی دین ہے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔